یہ ویڈیو خطبہ فداک پر مبنی ہے جو بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشاد فرمایا۔ یہ صرف زمین کا مطالبہ نہیں بلکہ قرآن سے حق کا ثبوت، امامت اور خلافت پر سوال، اہل بیت علیہ السلام کا مقام، ظلم کے خلاف تاریخی احتجاج۔ یہ خطبہ آج بھی ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ خطبہ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں جن کی کوئی حد نہیں، جن کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں اور جن کی حقیقت تک عقل انسانی رسائی نہیں پا سکتی۔ میں اس کی عنایات پر شکر بجا لاتی ہوں اور اس کی عطا کردہ توفیقات پر اس کی ستائش کرتی ہوں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو پہچانیں اور ان کا شکر ادا کریں تاکہ وہ اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اسی لیے اس نے ہم سے حمد و شکر کا مطالبہ کیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ اس کی توحید وہ کلمہ ہے جس کی روح اخلاص ہے اور جس کی حقیقت دلوں کو روشن کرتی ہے۔ وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، زبانیں اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں اور وہم و گمان اس کی ذات تک رسائی نہیں پا سکتے۔ اس نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا، بغیر کسی حاجت اور بغیر کسی فائدے کے۔ اس نے اپنی مشیت سے تخلیق کی تاکہ اپنی حکمت، اپنی قدرت اور اپنے علم کو ظاہر کرے، بندوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، اطاعت پر اجر اور نافرمانی پر سزا مقرر کرے تاکہ بندے عذاب سے بچیں اور جنت کی طرف ہدایت پائیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ان کی پیدائش سے قبل ان کا نام رکھا اور اس وقت انہیں برگزیدہ کیا جب مخلوق ابھی پردہ غیب میں تھی۔ اللہ ہر آنے والے وقت سے آگاہ ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اپنے امر کو مکمل کرے، اپنی حجت کو قائم کرے اور اپنی مشیت کو نافذ فرمائے۔ لوگ اس وقت گمراہی میں مبتلا تھے، کفر اور جہالت کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے احکام سے غافل تھے۔ میرے والد کے وجود مبارک سے اندھیرے چھٹ گئے، جہالت دور ہو گئی، آنکھوں سے حیرت کے پردے ہٹ گئے۔ انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، گمراہی سے نجات دلائی، اندھوں کو بینا کیا اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کی روح کو اپنی رضا کے ساتھ قبض فرمایا۔ اب وہ دنیا کی مشقتوں سے آرام میں اور فرشتوں کے جوار میں اللہ کے قرب میں ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور درود ہوں اس کے امین رسول پر۔ اس کے بعد میں تم سے مخاطب ہوں، اے لوگو، تم اللہ کے دین کے امین ہو، تم پر لازم ہے کہ حق کی حفاظت کرو۔ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین موجود ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کی حجت پہچانی جاتی ہے، حلال و حرام، واجبات و محرمات اور شریعت کے اصول واضح ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے پاکی کا ذریعہ بنایا، نماز کو تکبر کے خاتمے کے لیے فرض کیا، زکوٰۃ کو رزق کی وسعت اور نفس کی پاکیزگی کے لیے مقرر کیا، روزے کو اخلاص کی آزمائش بنایا، حج کو دین کی بنیاد کی مضبوطی قرار دیا، عدل کو دلوں کے اتحاد کا سبب ٹھہرایا، اہل بیت کی اطاعت کو امت کے نظم کے لیے واجب کیا اور امامت کے ذریعے اختلاف کا خاتمہ فرمایا، امر بالمعروف کو معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بنایا، والدین سے حسن سلوک کو غضب الہی سے بچاؤ کا سبب قرار دیا، صلہ رحمی کو عمر اور نسل میں برکت کا وسیلہ بنایا، قصاص کو خون ریزی سے روکنے کے لیے مقرر کیا، شراب، بہتان اور ضلع کو ممنوع ٹھہرایا، چوری کو عفرت کے منافی قرار دیا اور شرک کو سراسر حرام فرمایا۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ سے حقیقی خوف صرف اہل علم رکھتے ہیں۔ لوگوں، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد تھے،
तुम्हारी औरतों के वालिद नहीं, अली मेरे शौहर हैं, तुम्हारे मर्दों के भाई नहीं। क्या ये निस्बत मेरे हक को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं? जब तुम जहन्नम के किनारे खड़े थे, जिल्लत और खौफ में जीते थे, तब अल्लाह ने मेरे वालिद के ज़रिए तुम्हें निजात दी, लेकिन उनके विसाल के फ़ौरन बाद तुमने फितने को जिंदा कर दिया, खिलाफत पर कब्जा कर लिया और कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने बाप की वारिस नहीं? क्या कुरान ये नहीं कहता और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए? क्या ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वारिस की दुआ नहीं की? क्या अल्लाह ने विरासत के वाज़ेह काम नाजिल नहीं फरमाए? ए अबू बकर, क्या ये इंसाफ है कि तुम अपने बाप के वारिस बनो और मैं अपने बाप की वारिस ना बनूं? खुदा की कसम, तुम्हारा फैसला क़यामत के दिन होगा, जहां हाकिम अल्लाह है और मेरे वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन गवाह हैं। ए अंसार, तुम कहाँ हो? तुमने इस्लाम की खातिर जंगी लड़ी, तकलीफ। ये वीडियो खुतबा फदक पर मबनी है जो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया। ये खुतबा सिर्फ फदक की ज़मीन का मुतालिबा नहीं, बल्कि कुरान की रोशनी में हक का दिफा, खिलाफत और क़ियादत पर तारीखी सवाल, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकाम का ऐलान, उम्मत के ज़मीर को झंझोड़ने वाली ललकार। ये खुतबा आज भी जुल्म के खिलाफ एहतिजाज, अदल की सदा और हक की पहचान है। सुने, समझें और सोचें, हक किसके साथ था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अकाउंट को फॉलो करें। शुक्रिया।